ہمارے ساتھ ہیں جمیعت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا سید محمود مدنی صاحب. ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. سر، فیصلہ آ چکا ہے، لوگوں نے مان بھی لیا، جو اختلاف رائے کرنا تھا وہ بھی کیا. میرا آپ سے ایک سوال ہے، فیصلہ آنے کے 1.5 دن یا 2 دن کے بعد آپ کا ایک بیان آتا ہے جس میں آپ اس فیصلے کے خلاف ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ پوری مسلم تنظیموں کی جو جماعت ہے وہ الگ رائے لے کے چلے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ قبول کر لیا ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے اختلاف بھی نہیں کیا. آپ کی جانب سے یہ اختلاف رائے اس شدت سے کیوں اور کیسے آیا؟ دیکھیے، فوراً تو اس لیے نہیں آ سکتا کہ جب تک پورے ججمنٹ کو یا ججمنٹ کے اکثر حصوں کو دیکھ نہ لیا جائے، دکھوا نہ لیا جائے. ہم انڈیویجول نہیں ہیں، آرگنائزیشن ہے تو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے. تو سب کنسلٹ کر کے فائنل اس نتیجے پہ کچھ 24 گھنٹے کے بعد ججمنٹ آنے کے اس نتیجے پر پہنچے کہ کم سے کم تاریخ میں درج رہے کہ ماننے کے باوجود، ماننا تو مجبوری ہے، شوق نہیں ہے ماننا، بلکہ ماننے کی مجبوری کے باوجود اس فیصلے میں انصاف کا جس طرح نظر انداز کیا گیا ہے، بلکہ غیر منصفانہ طرز عمل جو اختیار کیا گیا ہے اس فیصلے کو لکھتے وقت عدالت عظمیٰ کی جانب سے، وہ افسوسناک ہے. مجھے لگتا ہے کہ انڈین سسٹم آف جوڈیشری میں اس طرح کا فیصلہ کبھی نہیں ہوا ہوگا، شاید آگے بھی نہ ہو. ہاں، ہو سکتا ہے مسلمانوں کا معاملہ ہو تو پھر دوبارہ بھی ایسے ہی کچھ آ جائے. تو بہرحال اب عدالت ہے، پوری قیادت نے، کیونکہ ہم تو دور تھے اس کیس سے، ہم نے اس کیس میں حصہ نہیں لیا. ایک کیس کو خراب ہوتے کہیں دیکھا تو اس کے اوپر کچھ کیا ہے، جیسے ابھی حال کے دنوں میں یو پی جمعیت سے ہم نے کروایا تھا، یو پی سنی وقف بورڈ کے خلاف مظاہرہ کروایا تھا، پریس کانفرنس کروائی تھی، جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں، ہے نہیں تو مسلمان تو ہے نا، فریق تو ہے نا. ایک طرح سے اگر تم ہو تو اپنی طرف سے نہیں ہو، مسلمانوں کی طرف سے ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں، اور کچھ ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کو ڈٹ کر اپنی اوقاف حکومتی اس سے نکالنی چاہیے باہر. منی صاحب، آپ کی جو پہچان رہی ہے وہ بہت نیشنلسٹ رہی ہے، اور بہت جو دیگر طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی بڑا عزیز مانتے ہیں آپ کو. جب آپ نے پرویز مشرف سے ایک سوال کیا تھا وہ بہت دن تک چلا، اس کا ایک امپیکٹ پڑا آپ کی شبیہ پر بھی، اور پھر اس کے بعد بھی آپ کے بہت سارے بیانات آئے. آپ پہ مسلمانوں کا بھی اعتماد اتنا ہی ہے. وہ آپ کو بطور قائد نہیں تو کم از کم یہ سوچ کے دیکھتے ہیں کہ آپ مشکل حالات میں ان کے ساتھ یا ان کے لیے آواز بن کے کھڑے ہوں گے. ابھی ایسے وقت جو کسی نے کچھ نہیں بولا، کچھ لیڈروں نے بولا نہیں بولا، یا کیا مسلمانوں کے جذبات، تو اس کو لگا کہ اس کی نمائندگی ہو پائی مسلم قیادت کی جانب سے؟ نہیں، کریں کیا؟ قائد بھی بیچارے کیا کریں، ورکر بھی کیا کرے، قائد بھی کیا کرے، قوم بھی کیا کرے. حالات ہی ایسے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملی قیادت نے کیس کو شروع میں یا بیچ کے زمانے میں کیس کو بگاڑنے کی جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس آخری مرحلے میں تو مناسب طریقے سے لڑا گیا، اچھے طریقے سے لڑا گیا ہے. کنجوسی سے تعریف کر رہا ہوں کیونکہ ہار گئے تو کیا تعریف کریں گے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سنجیدگی سے کوشش ہوئی ہے. یہ کوشش اس طرح کی سنجیدہ، منظم، پروفیشنل کوشش شروع سے ہوئی ہوتی اور بیچ میں اس کا پولیٹیسائزیشن نہ کیا گیا ہوتا جو ملی قیادت تھی کے ہاتھ سے ہوا تھا، تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. بہرحال اب وہ تو ہونا تھا، ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ جو ملی قیادت نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ کچھ غلط ہے، صحیح ہے. اب جس کو ریئیکٹ کرنے کی پالیسی ہے، تو میں تو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ بھئی آپ ایکشن کرتے نہیں ہیں، ری ایکشن کے چکر میں پڑے رہتے ہیں سب مسلمانوں سے. الحمدللہ اس مرتبہ مسلمانوں نے ری ایکٹ نہیں کیا ہے تو خوشی کی بات ہے.
اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے کیونکہ سبری مالا والے معاملے میں جب ہندو سختگیر تنظیموں کی جانب سے احتجاج ہوا سپریم کورٹ کے خلاف تھوڑا ابھی بہت زیادہ تعریف مت کریے کیونکہ لوگ بگاڑنے کی کوشش بھی کریں گے. وہ لوگ جو مسلمانوں کی اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑنا ہے. دیکھیے میرا ایک ہی مشن ہے, ظلم کے خلاف بولنا ضروری ہے, لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں لانگ ٹرم میں ہمیشہ کے لیے ہر ایشو پر کہ مسلمان کو ریئیکٹ کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, ایکٹ کرنا چاہیے. اور ایکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے کرنے کی چیز ہے, روزانہ کے کرنے کا کام ہے. تو آج بھی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے, رجوع اللہ ہونا چاہیے. اور نمازوں کا میں نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں, اس کا جواب اگر دینا ہے تو ہمیں نمازی بن کے دینا ہے, مسجد کا نمازی. اور اس کا جواب دینا ہے اگر تو زندگی میں صبر سے, تحمل سے, بردباری سے, وقار سے قوم کو کھڑا کرنا ہے. قوم کے اندر مختلف قابلیتوں کے لوگ ہیں, ان کو ان کی قابلیت کے لحاظ سے سپورٹ کرنا ہے, سپورٹ کر کے آگے بڑھانا ہے. تو ہم اگر قابلیت ہوگی تو ہم حاصل کر لیں گے کوئی بھی سب چیز. یہ ٹھیک ہے کہ بے عزتی کا احساس ہے, تو اس احساس کو ایک پوزیٹیو ڈائریکشن دینا, نہ کہ نیگیٹو ڈائریکشن. آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جو اس پورے معاملے سے پہلے میٹنگیں ہوئی آر ایس ایس کے لوگوں کے ساتھ, اس کے بعد ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے, کیا اس کی ضرورت تھی؟ دیکھیے ہر آدمی کی سوچ کا دائرہ اور سوچ کا انداز مختلف ہوتا ہے. کسی چیز کی میرے نزدیک ضرورت ہو سکتی ہے, آپ کے نزدیک نہیں ہو سکتی. کسی چیز کی آپ کو ہو سکتی ہے, مجھے لگے گا کہ نہیں ضرورت ہے. تو میرا یہ ماننا ہے ہر حال میں, کیسے بھی حالات خراب ہو جائیں, ڈائلاگ بند نہیں ہونا چاہیے. اب زمانہ مناظرے کا, مجادلے کا نہیں ہے, مکالمے کا ہے. تو مکالمے کا کوئی بھی موقع ملے کسی کو بھی, اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس کا استعمال کر لینا چاہیے. جی. اس کے یہ پوچھ کے میں انٹرویو ختم کر دوں گا. نریندر مودی کی حکومت نے مسلسل یہ کہا کہ اس فیصلے سے دیش کی انٹیگریٹی بچے گی. انہوں نے اتحاد کی بات کی, وحدت کی بات کی, جبکہ ان کا جو عمل ہے یا جو ان کا ایکٹ ہے, جو ان کی تاریخ ہے, وہ الگ چیزیں بیان کرتی ہے. تو کیا آپ کو ڈبل معاملے میں تو وہ منمانی کرتے ہیں. سوسائٹی کو, انڈین سوسائٹی کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. ان کے ہاں دو آلے ہیں اور اس کے حساب سے وہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں. کبھی مسلم کمیونٹی کو مسلمانوں کے ایشوز پر ہی, ایک تو یہ کہ مسلم کمیونٹی خود مسلمانوں کے ایشوز پر کیوں, مسلم کمیونٹی اس ملک کی سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہے, تو وہ ملک کے بہت سارے ایشوز پر ملک کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے, اپنا مشورہ بھی دے سکتی ہے, اپنا ڈیسنٹ بھی دے سکتی ہے, اختلاف بھی کر سکتی ہے کہ یہ طریقہ اس طرح نہیں, اس کو اس طرح ہونا چاہیے. لیکن یہ تو شاید پہلے وزیر اعظم ہیں ملک کے, اٹل جی بھی ایسے نہیں تھے. انہوں نے تو مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے گٹر میں ڈال دیا ہے, ان کو ضرورت کہاں ہے. تو آپ ان کا حوالہ دے کر کے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ بہت شکریہ. محمود مدنی صاحب تھے. فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے تھوڑا وقفہ لیا, لیکن جو بیان جاری کیا وہ دیگر ملی قیادت سے تھوڑا الگ تھا. ان کا کہنا ہے کہ اس بیان میں ان کی ناراضگی بھی چھپی تھی اور احساس شکست بھی اس میں پنہا تھا. ایٹی بھارت کے لیے دلی سے سہیل.